سیتا دیوی نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور وہ بھی اپنی اہلیہ کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ میں مہاراجہ ہوں، میں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ سیتا دیوی نے اپنے پرس سے پستول نکال کر پائلٹ پر تان لیا اور کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو جہاز کو خاموشی سے منزل پر لے جاؤ۔ ان کے متعلق ایک یہ بھی افواہ تھی کہ وہ ایک خاص قسم کی شراب پیتی ہیں، اور یہ شراب موروں اور ہرنوں کے خون، سچے موتیوں کے پاؤڈر، زعفران اور شہد کے خمیر سے دریا کنارے تیار کی جاتی ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے ہندوستان کی فیشن آئیکن سیتا دیوی کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ حیرت انگیز خوبصورتی اور ذہانت کا امتزاج سیتا دیوی 12 مئی سن 1917 کو متحدہ ہندوستان کی ریاست مدراس میں پیدا ہوئیں، اسی مدراس کو جسے کہ اب چنئی کہا جاتا ہے۔ سیتا دیوی کے والد کا نام شری راج راؤ وینکٹ کمار اور والدہ کا نام رانی چمپا تھا۔ دلکش شخصیت کی مالکہ سیتا دیوی کی پہلی شادی ایک بڑے زمیندار سے ہوئی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن سیتا دیوی نے جو دوسری شادی کی اسے ہندوستان کی اس وقت کی تاریخ کی مشکل ترین شادی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس شادی کے لیے سیتا نے وہ کیا جو ہندوستان میں تقریباً ناممکن تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ریاست بڑودہ کے مہاراج پرتاپ سنگھ راؤ کو سیتا دیوی سے عشق ہو گیا، حالانکہ وہ شادی شدہ تھے۔ انہوں نے سیتا دیوی کو ریس کلب میں دیکھا تھا اور ان سے بات چیت شروع کر دی، تو سیتا دیوی بھی مہاراج کی طرف متوجہ ہو گئیں اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، جس نے پورے ہندوستان میں سکتہ طاری کر دیا، کیونکہ مہاراجہ اور سیتا دیوی کے مذاہب میں دوسری شادی قانوناً ممنوع تھی۔ دوسری جانب مہاراجہ پرتاپ سنگھ راؤ اس وقت ہندوستان کی امیر ترین ریاست کے بادشاہ تھے۔ یہ ہندوستان پر برطانوی حکمرانی کا دور تھا اور ان کا خاندان بڑودہ پر 1721 سے حکمرانی کر رہا تھا، اور یہ برطانوی ہند کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کے علاوہ امیر ترین نوابی ریاست بھی تھی۔ چاول، کپاس، گندم اور چینی کے کاروبار نے بڑودہ کی معیشت کو امیر ترین ریاست بنا دیا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں جن 5 نوابوں کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی، ان میں بڑودہ کے مہاراج کا نام بھی شامل تھا۔ ریاست بڑودہ موجودہ بھارتی گجرات میں موجود ایک ریاست تھی۔ آج بھی گجرات کا مرکزی ریلوے اسٹیشن بڑودہ ہی ہے۔ جب اس ریاست کے نواب نے خود شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک دوسری شادی شدہ خاتون سے شادی کا فیصلہ کیا تو ان کے خاندان میں بھونچال آ گیا۔ مہاراجہ تو مہاراجہ تھے، کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتے، جو انہوں نے نکال بھی لیا، لیکن سیتا دیوی نے مہاراج سے شادی کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا، اس کی وجہ سے اسے ہندوستان کی تاریخ کا اس وقت تک کا متنازع ترین شادی کا فیصلہ کہا جا سکتا ہے، اور اس شادی کو بھی سب سے متنازع ترین شادی کہا جا سکتا ہے۔ سیتا دیوی کا شوہر کسی صورت بھی انہیں طلاق دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ راجا کا اثر و رسوخ بھی یہاں کام نہ آیا، تو مہاراجہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں سیتا دیوی نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول نہ کی، تو سیتا دیوی نے عدالت میں کیس کر کے خلا لے لی۔ طلاق حاصل کرنے کے بعد سیتا دیوی نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ راؤ سے شادی کر لی۔ اس وقت مہاراجہ کی اپنی شادی سے 8 بچے تھے، اور وہ بھی اپنی اہلیہ کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ میں مہاراجہ ہوں، میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، اور انہوں نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی، جس سے ان کے خاندان اور ہندوستان کے بہت سے لوگ ناراض ہوئے، مگر کچھ نہ کر سکے۔ خواتین کی تنظیموں نے احتجاج بھی کیا کہ قانون بنانے والا قانون کو کس طرح سے توڑ سکتا ہے۔ برطانوی حکام نے شروع میں
پرتاپ راؤ کی دوسری شادی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، مگر بعد میں اس شرط پر شادی کی منظوری دے دی کہ ان کی بادشاہی کا وارث ان کا بیٹا ہوگا۔ سیتا دیوی کو مہاراجہ ایک دن اپنے محل کے اس حصے میں لے گئے جہاں دنیا کے بہت سے نایاب قیمتی جواہرات اور ہیروں، موتیوں اور قیمتی پتھروں سے جڑے بہت سے زیورات رکھے گئے تھے۔ سیتا دیوی اس شاہی خزانے کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ پرتاپ سنگھ مہاراجہ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سیتا دیوی کو غیر ملکی سفر، مہنگے سامان کی خریداری اور شاہی پارٹیوں کا شوق تھا۔ وہ ہمیشہ مہنگی برانڈڈ اشیاء استعمال کرنے پر اصرار کرتی تھیں۔ تاہم سیتا دیوی کی آمد سے شاہی خاندان میں افراتفری بھی بڑھنے لگی، اور تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی پہلی بیوی شانتا دیوی اور سیتا دیوی کے درمیان کئی بار جھگڑا ہوا۔ دونوں رانیاں الگ رہتی تھیں، لکشمی ولاس پیلس میں شانتا دیوی اور مکر پورہ میں بنے محل میں سیتا دیوی۔ سیتا دیوی کو شکار، گن شوٹنگ، گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت مہمان نواز تھیں۔ وہ کئی یورپی زبانوں اور فیشن سے واقف تھیں۔ سن 1946 میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد پرتاپ راؤ اور سیتا دیوی غیر ملکی دورے پر چلے گئے۔ دونوں 2 بار امریکہ گئے اور بہت پیسہ خرچ کیا۔ زیادہ تر وقت سیتا دیوی نے پرتعیش چیزیں خریدنے کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنے میں لگایا۔ انہیں گاڑیوں کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے پاس مرسیڈیز تھی۔ اس کار کو مرسیڈیز کمپنی نے خصوصی طور پر سیتا دیوی کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے سیتا دیوی کے ساتھ امریکہ اور یورپ کی سیر کے لیے سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے خرچ کیے۔ ریکارڈ کے مطابق انڈین حکومت کو تو یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے شاہی خزانے سے قیمتی سامان اور زیورات انگلینڈ بھیجے تھے۔ ایک اور تاریخ دان پی مینن لکھتے ہیں کہ انہیں سالانہ ملنے والے 50 لاکھ روپے کے علاوہ پرتاپ سنگھ راؤ نے ریاستی سرمایہ کاری کے ذخائر یعنی عوامی فنڈ سے 6 کروڑ روپے نکال کر سیتا دیوی کو دیے، تو انہوں نے موتیوں کے 7 ہار، قیمتی جواہرات، قیمتی ہیرے اور موتیوں کا قالین خریدا اور اسے دیگر قیمتی سامان کے ہمراہ انگلینڈ بھیج دیا۔ پی مینن لکھتے ہیں کہ حکومت ہند نے اس پورے معاملے کا آڈٹ کرانے کے لیے ایک خصوصی افسر بھیجا، لیکن مہاراجہ پرتاپ سنگھ راؤ نے تحقیقات میں کوئی مدد نہ کی۔ چندر شیکھر پاٹل کہتے ہیں کہ ہندوستانی شاہی خاندان کے افراد اپنے مرتبے کی وجہ سے پاسپورٹ چیک کیے بغیر بیرون ملک سفر کرتے تھے۔ بہت سی مہنگی پینٹنگز، جن میں ایڈگر ڈیگاس اور پکاسو کی پینٹنگز بھی شامل ہیں، کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں سوٹ کیسوں میں پیک کر کے بیرون ملک بھیج دیا گیا تھا۔ تاہم گائیکواڑ خاندان کے جتیندر سنگھ گائیکواڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چرایا، یہ ان کی جائیداد تھی اور یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ بڑودہ اور دیگر ریاست میں یہ رواج تھا کہ سرکاری خزانے کے سامان ذاتی استعمال کے بعد خزانے میں واپس کر دیے جاتے تھے۔ حکومت ہند نے ان تمام اشیاء کی گمشدگی کا شک پرتاپ سنگھ راؤ پر کیا۔ اس کے علاوہ حکومت ہند بڑودہ ریاست کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے ان کے معاملات پر ان سے ناخوش تھی۔ تاہم مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے اپنے اوپر لگے ہوئے ان تمام الزامات کی تردید کی اور اپنے ذریعے کیے گئے اخراجات کی واپسی کا وعدہ کیا۔ پی مینن لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حکومت ہند نے انہیں سن 1951 میں آرٹیکل 366(22) کے تحت مہاراجہ کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ یوراج فتح سنگھ کو بڑودہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ ایک طرف مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی تخت سے بے دخلی ہوئی، لیکن دوسری طرف سیتا دیوی کے مہنگے شوق کم نہیں ہو رہے تھے۔ سیتا دیوی کا ریشمی ساڑیوں اور زیورات کا جنون اس وقت فیشن کی دنیا میں ایک گرما گرم موضوع تھا۔ سن 1949 میں سیتا دیوی کی 78.5 کیرٹ انگلش ٹرسٹن ہیروں کا ہار پہنے ایک تصویر مقبول ہوئی تھی۔ فیشن اور زیورات سے ان کی محبت کا مغربی فیشن میگزین میں کثرت سے چرچا ہوتا تھا۔ چندر شیکھر پاٹل کہتے ہیں کہ مہاراجہ کھنڈراؤ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے انہیں کچھ مولوی حضرات نے مشورہ دیا کہ اگر آپ مدینہ میں پیغمبر اسلام کے مقدس مقبرے پر چادر چڑھائیں گے تو آپ کے ہاں بیٹا ہوگا۔
चुनाचे खंडराव ने चढ़ावे के लिए अनगिनत मोतियों से बना कालीन तैयार करवाया, मगर इसी दौरान उनकी मौत हो गई और वो कालीन कभी मदीना नहीं पहुंच सका। मोतियों का ये कालीन अनमोल था। 8 फुट लंबे इस कालीन पर बेशुमार मोती थे, जिनमें याकूत और पुखराज, हीरे और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। मगर बाद अज़ां ये कालीन सीता देवी तक पहुंच गया। सीता देवी का ये कालीन कतर के नेशनल म्यूजियम तक कैसे और कब पहुंचा, इसके बारे में बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं। कहा जाता है कि सीता देवी के पास सोने और चांदी की प्लेटें भी थीं। वो फ्रांस में आबाद होने से पहले अक्सर स्वेट और वन क्लेफ और आर्पल्स की बुटीकों में जाया करती थीं। उन्होंने जैक आर्पल्स को बहुत सी फैशनेबल अशिया बनाने का काम सौंपा। इनका हिंदू हार एक शानदार तख्लीक थी। यह हार बड़ौदा के शाही खजाने से लाए गए कीमती जवाहरात और 150 किरात से ज़्यादा वजनी 13 कोलंबिया के ज़मुरद से बनाया गया था। इस तरह वो अपने हीरों और मोतियों के जेवरात की वजह से उस ज़माने में पेरिस की मलिका भी कहलाई जाती थी। जितेंद्र सिंह गायकवाड़ का कहना है कि सीता देवी को जेवरात और उसके डिज़ाइन की समझ भी थी। सीता देवी की जानिब से ये ख़जाना बैरून मुल्क ले जाने के हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि जिस जहाज़ में वो ये बेशकीमत हीरे जवाहरात से भरे संदूक लेकर जा रही थी, परवाज़ के दौरान उन पायलट ने उनसे कहा कि इस सामान का वज़न बहुत ज़्यादा है, इनको इसका मुआवजा अदा करना होगा। तो सीता देवी ने अपने पर्स से पिस्तौल निकालकर पायलट पर तान लिया और कहा कि अगर जिंदगी चाहते हो तो जहाज को खामोशी से मंजिल पर ले जाओ। पायलट उसके बाद नॉर्मल हो गया और यूं बड़ौदा के शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा सीता देवी ने पेरिस मुंतकिल कर दिया। सीता देवी को सिगरेट नोशी का भी शौक था। वो दुनिया के महंगे तरीन सिगरेट्स और सिगार पीती थीं। हवाना के सिगार उनके पसंदीदा सिगारों में से एक थे। उनका सिगरेट केस वैन क्लीफ एंड आर्पल्स ने डिजाइन किया था और उसमें याकूत भी जड़े थे। उनके मुतालिक एक ये भी अफवाह थी कि वो एक खास किस्म की शराब पीती हैं और ये शराब मोरों और हिरनों के खून, सुच्चे मोतियों के पाउडर, ज़ाफ़रान और शहद के खमीर से दरिया किनारे तैयार की जाती है। तारीखदान कहते हैं कि उनके बारे में बहुत सी मनफी और तज़हीक आमेज़ तहरीरें लिखी गई हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं थीं। वो पढ़ी लिखी और फैशन आइकॉन थीं। उनमें शाइस्तगी, समझदारी और बेमिसाल खूबसूरती भी थी। मोहब्बत की इस लाजवाल दास्तान के दोनों किरदार सारी जिंदगी एक होकर न रह पाए और उनके दरमियान तलाक हो गई थी। प्रताप राव और सीता देवी ने यूरोप में रहने का फैसला किया था। सबसे पहले उन्होंने मोनाको के करीब मोंटी कार्लो में एक हवेली खरीदी। ये जोड़ा अक्सर यहाँ आया करता था। उस वक्त ये सीता देवी का मुस्तकिल पता था। कहा जाता है कि प्रताप सिंह राव ने बड़ौदा के खजाने से कुछ कीमती चीजें यहाँ मुंतकिल कर दी थीं। उसके बाद सीता देवी ने पेरिस में भी घर ले लिया। किताब वैन क्लिफ एंड आर्पल्स ट्रेजर्स एंड लेजेंड्स में मिलान वैन वेस्ट ने महारानी सीता देवी पर एक मुकम्मल बाब लिखा है। उसमें वो लिखते हैं कि सीता देवी और प्रताप सिंह ने अपने अमरीकी दौरे पर उस दौर में $10 मिलियन खर्च किए थे। 8 मार्च सन 1945 को उनके यहाँ एक बेटे की भी पैदाइश हुई। प्रताप सिंह राव ने उसका नाम अपने दादा के नाम पर सयाजी राव रखा और उन्हें प्यार से शहजादा कहा जाता था। लेकिन बेटे की पैदाइश के बावजूद कुछ अरसे के बाद दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगे और दोनों अलग हो गए। उनका बेटा सीता देवी के पास रहा। प्रताप सिंह राव से अलहदगी के बावजूद उन्होंने महारानी का लक़ब इख्तियार किए रखा। उनके पास जो रोल्स रॉयस कार थी उसमें बड़ौदा के शाही खानदान की अलामात भी मौजूद थीं। चंद्रशेखर पाटिल कहते हैं कि सीता देवी बहुत फजूल खर्ची करती थीं। वो तफरीह पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थीं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और सन 1956 में उनकी तलाक हो गई। जितेंद्र सिंह गायकवाड़ कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह राव ने इंग्लैंड में घोड़ों का फार्म बनाया था। सीता देवी से तलाक के बाद वो वहीं रहे और सन 1968 में उनकी वफात हुई, जबकि सीता देवी अपने बेटे की हादसाती मौत के बाद
صدمے میں چلی گئیں اور اس واقعے کے 4 سال بعد سن 1989 میں فوت ہو گئیں۔ امید ہے آپ کو سیتا دیوی کی کہانی اور ان کا سفر پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔